بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم کل کے ہی ٹاپک پہ مزید بات کریں گے اور اس پر کہ آدم اور حوا علیہ السلام کے خلاف شیطان نے کیا چال چلی اور کیسے ان کو عیش و عشرت کی زندگی سے نکال کر محنت اور تکلیف والی دنیا میں ڈال دیا۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے صرف آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دوسروں کے جذبات کے ساتھ مت کھیلیں۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں یا کوئی آپ کی وجہ سے اللہ کے آگے روتا ہے تو یہ بات آپ لوگ جان لو کہ اللہ بھی آپ کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ انسان آپ کو معاف نہ کرے، اور قیامت کے دن آپ کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس کو مل جائے گی اور اس کے سارے گناہ آپ کے نامہ اعمال میں آ جائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کریں۔ چلے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ کل میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے کہا کہ آپ لوگ جنت میں رہو جہاں نہ پہ آپ کو ہر طرح کی عیش و عشرت ہوگی، کی زندگی ہوگی، نہ آپ کو یہاں پہ بھوک لگے گی، نہ پیاس، اور نہ ہی آپ دھوپ میں تپو گے اور نہ آپ ننگے رہو گے۔ اور پھر شیطان نے ان کے خلاف ایک چال چلی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت کھا لیا تو انہیں ایسی سرزمین پر اتار دیا گیا جہاں بدبختی، مشقت، تھکاوٹ، تکلیف، مصیبت اور امتحان و آزمائش تھی۔ وہاں کے باشندوں کا آپس میں دینی، اخلاقی، عملی، اقتصادی، معاشی اور قولی فعلی اعتبار سے اختلاف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تم کو زمین میں چند دن ٹھہرنا اور میعاد معین تک کام چلانا ہے، اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ وہ آسمان میں تھے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہہ دیا اب تم اس سرزمین میں رہو، سو جب آخرت کا وقت آ جائے تو ہم سب کو جمع کر کے حاضر کریں گے۔ یہ بات بھی روزے روشن کی طرح حیا ہے کہ وہ زمین پر تھے، آسمان پر نہیں تھے، کہ وہاں سے اترنے کے بعد زمین پر ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ یہ قول ان لوگوں کی تائید نہیں کرتا جو جنت اور جہنم کے آج موجود ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ قول جنت اور جہنم کے وجود کا انکار لازم آتا ہے۔ جنت اور جہنم آج بھی موجود ہے اور یہ قرآن اور حدیث میں ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے شیطان نے ان کو جنت سے بہکا دیا، سو نکال کے راہ ان کو اس عیش سے جس میں وہ تھے، یعنی نعمت و فرت اور سرور سے نکال کر محنت، مشقت اور تکلیف والی دنیا میں ڈال دیا۔ اس طرح کے شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور اس دنیا کو ان کے سامنے خوبصورت کر کے پیش کیا، جیسا کہ آج بھی شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے اور اپنے راستے پر چلاتا ہے، اور وہ راستہ ان کو بہت خوبصورت دکھاتا ہے، جبکہ اس راستے پہ چلنے کے بعد انسان کی زندگی میں صرف آگے کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ ان کے پردے کا بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تم کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ درخت کھانے سے صرف اس لیے منع فرمایا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ نہ رہو، یعنی اس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے اور تمہیں حیات ابدی حاصل ہو جائے گی۔ اور یقین دہانی کے لیے ان کے روبرو اس نے قسم کھائی کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر ان کو شیطان نے بہکایا، کہنے لگا اے آدم کیا میں تم کو ہمیشگی کا درخت نہ بتلاؤں جس سے تم ہمیشہ زندہ رہو گے؟ مطلب یہ ہے کہ آیا میں آپ کو ایسا درخت نہ بتاؤں جس کے کھانے سے آپ کو ان موجودہ نعمتوں میں سے دعا میسر آ جائے گا اور ایسی بادشاہ تمہیں حاصل ہو جائے گی کبھی زوال پذیر نہ ہوگی۔ حالانکہ یہ سراسر دھوکہ، فریب اور خلاف واقعہ بات تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
بس دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا۔ دونوں نے جب درخت کو چکھا تو دونوں کا ستر ایک دوسرے کے روبرو کھل گیا اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ سورۃ طٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سو اس کے بہکانے سے دونوں نے اس درخت سے کھا لیا تو دونوں کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور اپنا بدن ڈھانپنے کے لیے دونوں اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے۔ حضرت حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے پہلے درخت کھایا اور آدم علیہ السلام کو اس کے کھانے پر اکسایا، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی جمع نہ کیا جاتا، اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند سے خیانت نہ کرتی۔ اہل کتاب کے پاس موجود توریت میں شیطان کا ذکر نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ حوا علیہ السلام کو ایک سانپ نے درخت کھانے کی ترکیب دی جو بہت خوبصورت اور بہت بڑا تھا۔ حوا علیہ السلام نے اس کے کہنے پر درخت کا پھل کھا لیا اور آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ تب انہیں پتہ چلا کہ وہ برہنہ ہے اور جب چنانچہ انہوں نے انجیر کے پتوں سے اپنا ستر ڈھانپے۔ توریت میں یہ بھی ہے کہ وہ ننگے تھے اور ان کا لباس جو نور کا تھا، جس نے ان کے اعضاء کو چھپایا ہوا تھا، وہ اتر گیا۔ یاد رہے کہ موجودہ توریت کی یہ روایت گل اور تعریف شدہ ہے کہ کسی کلام میں ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا ہرگز ناقص کا کام نہیں، خصوصاً جو دوسری زبان سے بخوبی واقف نہ ہو اور اپنی زبان میں لکھی گئی کتاب کو بھی مکمل طور پر نہ سمجھ سکتا ہو۔ اسی وجہ سے تورات کے ترجمے میں بہت سی لفظی اور معنی غلطیاں واقع ہو گئی ہیں۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے علی بن حسن بن اسکاب نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے علی بن عاصم نے اور ان سے حسن بصری نے سے حضرت ابی بن قحاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ دراز قامت اور گنے والوں والے تھے، گویا کھجور کا لمبا درخت ہو۔ جب آپ نے وہ درخت کھا لیا تو آپ کا لباس اتر گیا اور ستر کھل گئے۔ جب آپ کی نظر اپنے ستر پر پڑی تو جنت میں بھاگنے لگے۔ ایک درخت نے آپ کے بال پکڑ کے کھینچ لیے۔ اللہ ذوالجلال نے آپ کو آواز دی، اے آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آپ نے جب اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو عرض کی، باری تعالیٰ میں آپ سے بھاگ سکتا ہوں، یہ تو آپ سے شرم و حیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا اپنی غلطی کا اعتراف، ندامت توبہ، اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری اور فکر و التجا کا اظہار ہے۔ اولاد آدم میں سے جو ایسی عاجزی اور انکساری سے برگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب اور سرخرو ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیچے جاؤ، تم بعض کے دشمن رہو گے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ اور ایک مدت تک ہے۔ یہ آدم اور حوا علیہ السلام اور ابلیس کو خطاب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سانپ ان کے ساتھ تھا اور سانپ کے شامل ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ کو مار ڈالنے کا حکم دیا اور فرمایا، جب سے ہم نے ان سے لڑائی کی ہے اس وقت سے ہم نے ان سے صلح نہیں کی، اور جس نے ڈر کے مارے سانپ کو چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ ارشاد باری تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دونوں جنت سے اتر جاؤ اور دنیا میں ایسی حالت میں جاؤ کہ تمہارا بعض کا دشمن ہے۔ اس آیت میں یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کو ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تابع تھی اور سانپ ابلیس کے ساتھ تھے۔ اس ٹاپک میں ہم مزید اور بات کر سکتے ہیں، مختلف حدیث، قرآن کی آیات اور مختلف علماء کرام کی جو اس بارے میں رائے ہے اس پہ، لیکن آج کی ویڈیو کا میں اختتام کرتی ہوں اس کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور کل ہم انشاءاللہ اسی ٹاپک پہ مزید بات کریں گے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔